اور وہاں پہ ہم ایک دعا بھی لکھا ہے ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کہ جدھر یہ دعا لکھ کر آؤں نا دوبارہ حاضری ہوتی ہے۔ مبالغہ تو نہیں کہوں گا اس کو، لیکن مطلب میری بڑی گٹ فیلنگ رہی ہے کہ میں آخری دن بلایا گیا۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ کے لیے ایک نئی ایپیسوڈ لے کر آئے ہیں۔ میرے ساتھ پھر موجود ہے مفتی صاحب، مفتی محمد شعیب محفوظ، اور مفتی صاحب سے ہم پوچھیں گے آج حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، سید الشہداء، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی پیارے چچا جان ہیں۔ ان کی بارگاہ میں حاضری کے بارے میں بھی پوچھیں گے، ان کے فضائل اور مناقب بھی پوچھیں گے۔ آئے مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں مفتی صاحب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کا کرم، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم۔ اچھا مفتی صاحب، ہماری پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ہے وہ کچھ بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بتائیے گا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں سے یہ باتیں ہیں کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس سے دست قدرت میں میری جان ہے، کہ 7ویں آسمان پہ یہ لکھا ہوا ہے الحمزۃ اسد اللہ و اسد رسولہ، کہ آپ اللہ اس کے رسول کے شعر ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایک لقب ہے وہ اسد اللہ بھی ہے، جس طرح حضرت علی کو اسد اللہ کہا جاتا ہے، صحیح۔ آپ کو بھی اسد اللہ کہا جاتا ہے، اللہ اس کے رسول کا شعر آپ کو کہا جاتا ہے۔ ایک شخص اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ میرا بیٹا ہوا ہے، میں اس کا نام کیا رکھوں؟ فرمایا اس کا نام حمزہ رکھو، کیونکہ اپنے چچا سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ سرکار جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 سال بڑے ہیں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا بھی ہیں اور رضاعی بھائی بھی ہیں، اچھا۔ کہ جنہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلایا، دائی نے انہی نے آپ کو بھی دودھ پلایا، تو آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا بھی ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رضاعی بھائی بھی ہیں۔ صحیح صحیح صحیح، یہ تو بالکل یونیک انفارمیشن آج مجھے ملی ہے، کیونکہ نارملی یہ اتنا ڈسکس چیز نہیں ہوتی، تو یہ نئی انفارمیشن تھی میرے لیے بھی۔ اور ویسے تو الحمدللہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قدرتی طور پہ مجھے بہت محبت ہے، اور جب میں گیا تھا عمرے کے اوپر، تو جب مدینے میں ان کے مزار پہ حاضری ہوئی تو دل میں کچھ خواہشات تھیں، تو وہ بہرحال اس حاضری میں پوری نہیں ہو سکی تھیں۔ تو ہوا یہ کہ آخری دن تھا میرا نا جب مدینے کے اندر، تو مجھے ایسا لگا، مبالغہ تو نہیں کہوں گا اس کو، لیکن مطلب میری بڑی گٹ فیلنگ رہی ہے کہ میں آخری دن بلایا گیا ان کے روضے کے اوپر، اور ایک دوست ہے میرا وہاں پر عبداللہ حسینی، وہ اتفاق سے مجھ سے ملنے کے لیے آئے۔ میں نے ان کو فون کیا تھا، میں نے کہا بھائی میں جا رہا ہوں، اگر ملاقات کا ہے تو آ جائے، تو وہ آئے، کہنے لگے نہیں میں آ رہا ہوں۔ اب مغرب کا ٹائم تھا، ہم لوگ آئے تو ملاقات کرتے کرتے بہرحال ایک بہانہ بنا، اور ہم مسجد نبوی کے بالکل فرنٹ سے بیک سائڈ تک پہنچ گئے باتیں کرتے کرتے، اور ہم کسی چیز کی تلاش میں تھے۔ ہمارا اس وقت کیونکہ گرمی تھی تو ذہن یہ تھا کہ کچھ ٹھنڈا جوس وغیرہ پئیں۔ اب میرا یہ تھا کہ ہم بقالہ سے کچھ لے لیتے ہیں، اور ان کا یہ تھا کہ فریش پئیں گے۔ اب یہ جو ہے نا چلتے چلتے ہمارا یہ ہوا کہ ہم بالکل بیک سائڈ پر آ گئے۔ جب بیک سائڈ پر آئے تو عبداللہ بھائی نے بولا کہ زیب بھائی یار یہاں تک آئی گئے، تو ایسا کرتے ہیں کہ ابھی عشاء میں بھی ٹائم ہے، ہم لوگ یہاں سے سید الشہداء چلتے ہیں اور آ جائیں گے واپس۔ میں نے کہا جلدی آ جائیں گے واپس؟ بولا ہاں آ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بس یہ بات کرتے کرتے ہاں نا والی کیفیت ہوتی ہے، ہاں کی، اور ٹیکسی میں بیٹھے اور سید الشہداء۔ اب جب سید الشہداء کی بارگاہ میں پہنچ گئے ہم، اور وہاں پہ یہی ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ چلو وہیں بیٹھ کر ہم جو ہے نا یہ فریش جوس وہاں ایزیلی اویلیبل ہے تو وہیں پئیں گے، اور ان کی بارگاہ میں حاضری بھی دے لیں گے اس بہانے۔ تو جب میں وہاں پہنچا تو جو دل کی خواہش تھی وہ بھی پوری ہو گئی میری وہاں پر، اور جو وہاں وقت گزرا نا وہ بڑا پرسکون تھا، آپ یقین کریں، بہت روحانیت ہے، بہت زیادہ۔ یعنی نو ڈاؤٹ وہاں کی کیفیت ہی الگ ہے نا۔ آپ جب جائیں حضرت حمزہ کی بارگاہ میں، اور ساتھ میں اور 70 شہدائے کرام بھی وہاں موجود ہیں، تو
ایک عجیب سکون ہے وہاں پر، تو دل کرتا ہے بیٹھے رہیں بیٹھے رہیں بیٹھے رہیں. میں کافی دیر تک جو ہے وہ جو ایک ٹیلہ ہے وہاں پر جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ تیر انداز جو ہیں ان کو جبل تعینات کیا تھا. رمات. بالکل جبل رمات کے اوپر جو ہے نا میں اور عبداللہ بھائی بیٹھے رہے. سامنے سے مسجد نبوی کی مینار بھی نظر آتے اگر آپ اوپر چڑھ جائیں تو. وہاں سے ہم مسجد نبوی کی بھی زیارت کرتے رہے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے مدار پر انوار کی بھی زیارت ہم کرتے رہے. بہت مزہ آیا, آپ یقین کریں. آپ کا جو جانا ہوا, آپ کی کیا فیلنگس تھی وہاں پر, آپ نے کیسا پایا, کتنی دیر رہے, کیا ہوا؟ میری جو فرسٹ ٹائم سید الشہداء کے مزار پہ حاضری ہوئی, تقریباً 12-1 بجے کا ٹائم تھا. تو اچانک جو ہمارے مندوب تھے اور جو دوست ہمارے جو قافلے تھے, جو ساتھی تھے لوگ, انہوں نے کہا چلو سید الشہداء کے مزار پہ حاضر دیں. اور اللہ پاک کا کرم, جب تک میں مدینہ پاک میں رہا تو میں ننگے پاؤں رہتا تھا. میں ادھر شوز نہیں پہنتا تھا, چپل پہنتا تھا, ایک ادب کے طور پر. صحیح. اور ادب کا تقاضا بھی یہی ہے. تو میرے پاس لیدر کے سکس ہوتے تھے, لیدر کے ساکس, میں وہ پہنتا تھا. تو ہم لوگ جو ہے اپنے وہاں پہ سید الشہداء کے مزار پہ 12-1 بجے کا ٹائم ہے رات کے, ہم لوگ سید الشہداء کے مزار پہ پیدل جا رہے ہیں. اور تقریباً مدینہ پاک سے سید الشہداء کے مزار پہ پیدل الحمدللہ میں نے حاضری دی. اچھا, میں ادھر ایک مینشن کرتا چلوں, سید الشہداء بار بار آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ شہداء کے سردار, اس کے معنی ہے شہداء کے سردار. آپ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے, اور غزوہ احد جو 3 ہجری میں جو ہے وہ گزر ہوئی تھی, جو لڑی گئی تھی غزوہ احد, وہ 3 ہجری میں ہوئی تھی. سید الشہداء جو ہے 2 کو لقب دیا گیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے. ایک حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور دوسرا حضرت جعفر بن ابی طالب. صحیح. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید الشہداء کا لقب دیا گیا. ہم جو ہے جبل احد کی طرف, سید الشہداء کے مزار کی طرف جا رہے تھے. جب جا رہے تھے پیدل جا رہے ہیں, پیدل سفر, پہلا سفر جو تھا ہمارا پیدل تھا, ہمارا جو ہے جبل احد کی طرف نظر پڑی. اور وہ رات میں جو جبل احد چمک رہا تھا نا, صحیح, تو بس میرے دل میں وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث یاد آتی ہے, یحبنا ونحبہ, کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اس سے محبت کرتے ہیں. جو جبل احد کا ذکر کیا, ایک مزے کی بات جبل احد کے بارے میں آپ کو بتاؤں, ہو سکتا ہے آپ کے علم میں بھی ہوگی یقینی طور پہ, مگر یہ کہ میرے ناظرین کے لیے جو ہے نا وہ شاید نہیں ہو. جبل احد حضور سے ایسی محبت کرتا ہے کہ اگر اس کا ایریل ویو لیے نا تو وہ نام ہے, یعنی اس میں محمد جو ہے اس پہ لکھا ہوا ہے. ہاں, میں نے اپنی ایک ویڈیو کے اندر بھی اس کی پکچر لگائی تھی, میں یہاں پھر لگا رہا ہوں, اس میں محمد بنا ہوا ہے. یہ سوچیں یہ پہاڑ کیسا ہے اور حضور سے کیسی محبت کرتا ہے کہ اس کا شیپ ہی اس میں محمد ہے. جن کے بارے میں سرکار کہتے ہیں, جس کے بارے میں یہ ہم سے محبت کرتا ہے, اور ہم اس سے محبت کرتے ونحبہ, ہیں. ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اور وہاں پہ ہم ایک دعا بھی لکھا, ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد, کہ جدھر یہ دعا لکھ کر آؤں نا دوبارہ حاضری ہوتی ہے. اچھا, جیسے آپ یہ بتا رہے ہیں کہ سید الشہداء کی بارگاہ میں آپ کی حاضری ہوئی, آپ نے یہ بھی بتایا کہ آپ کو سید الشہداء کیوں کہا جاتا ہے, شہادت کا آپ نے فن بھی بتایا. تو کچھ واقعات اگر حضرت حمزہ کے اگر آپ بتائیں کہ ایک تو ان کی شخصیت کے بارے میں, ان سے جو ریلیٹڈ منسوب واقعات ہیں, اگر وہ بھی بتائیں تو تاکہ میرے جو ناظرین ہیں نا ان کو بھی تھوڑا سا علم ہو. بہت ساروں کو تو ہوگا امید ہے, اور بہت ساروں کے لیے وہ باتیں امید ہے کہ نئی ہوں گی. جیسے ابھی کچھ آپ نے چیزیں بتائی تھیں تو میرے لیے بھی بالکل نئی تھی وہ, تو اگر کچھ آپ باتیں بتائیں حضرت حمزہ کے حوالے سے. لیکن ناظرین ہمارے سن رہے ہیں, میں اتنا عرض کروں گا کہ مدینہ کی جو ولایت ہے نا وہ سید الشہداء کے پاس ہے. اچھا, مدینہ کی ولایت سید الشہداء کے پاس ہے. صحیح. آپ یوں کہنے سے بھائی کہ میری والدہ بتاتی ہیں, اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے, آمین. میری والدہ جب عمرہ کرنے گئیں, وہ مدینہ پاک میں تھی, کہتی ہیں کہ ہمارا پاسپورٹ کھو گیا تھا. ان کا پاسپورٹ کھو گیا, اور یوں کہہ لیں کہ پاسپورٹ کھو گیا, پورے ہوٹل میں دیکھ لیا, پاسپورٹ کہیں نہیں ملا. پریشانی والی بات, بڑی پریشان, پاسپورٹ نہیں ہے تو باقی بڑے مسائل ہو جاتے بڑے ہیں. مسائل کی. اب واپس کیسے جائیں؟ اگر کسی نے جو ہے کوئی بولے گا آپ جو ہے غیر قانونی طور پہ ادھر ہے, اب پاسپورٹ نہیں, پریشان کیا کریں. تو الحمدللہ میری والدہ نے میرے بھائی کو کہا بیٹا سید الشہداء کے مزار پہ حاضری دو. صحیح. اور ان سے جا کے اتنا عرض کر دینا ہمارا پاسپورٹ کھو گیا.
آپ یقین کریں میرے بھائی گئے، میرے بھائی نے کہا، میں نے جہاں وہاں جا کے سلام عرض کیا، اتنا کہا تھا کہ ہم آئے ہوئے، ہم سرکار جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مدینہ میں ہیں، ہمارا پاسپورٹ کھو گیا۔ میری والدہ بتاتی ہے کہ جب میرے بھائی وہاں سے سلام عرض کر کے واپس آئے اور جب اٹیچی کھولی، زیب بھائی پاسپورٹ سامنے تھا۔ بتائیے ذرا، کہاں چیز مل نہیں رہی اور کہاں آنکھوں کے سامنے آ رہی ہے۔ یہ ایسے کئی واقعات ہوتے ہیں سید الشہداء جو مدینہ پاک جاتے ہیں نا، آپ یقین کریں مدینہ کی ولایت سید الشہداء کے پاس ہے۔ آپ جو سید الشہداء سے اگر کوئی پریشانی ہے، آپ کو کوئی تکلیف ہے، آپ سید الشہداء کے وسیلے سے یہ سید الشہداء کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کر دیں، آپ کی مسائل، آپ کی وہ تکلیف دور ہو جاتی ہیں۔ بالکل ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے حضرت ابو شیخ احمد کا، حضرت شیخ احمد کا، وہ کہتے ہیں کہ 61 کا سال تھا، میں مصر سے حج کی نیت سے مکہ شریف آیا۔ صحیح کب میرے پاس 2 اونٹ تھے، ایک پہ میری والدہ سوار تھی، ایک پہ میں سوار تھا۔ صحیح کہ ہم مکے پاک آئے، ہم نے حج کیا، اور پھر حج کرنے کے بعد جب سرکار جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ انور پہ حاضری دینے کے لیے ہم نکلے تو راستے میرے اونٹ مر گئے۔ اوہ 61 کا سال تھا، کہاں ہم مدینہ پاک جیسے تیسے کر کے مدینہ پہنچ گئے، کہاں اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ صحیح کب وہاں شیخ صفی الدین کشاش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، میں ان کے پاس حاضر ہوا اور میں نے کہا حضور ہم مصر سے آئے، ہمارے اونٹ مر گئے، اب واپس جانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میرے ساتھ میری بوڑھی ماں ہے اور میں ہوں، ہم کیا کریں؟ آپ نے کہا جو بات تم نے مجھے بتائی ہے، سید الشہداء کے مزار پہ جاؤ، وہاں قرآن پاک کی تلاوت کرو اور سید الشہداء کی بارگاہ میں یہ عرض کر کے آ جاؤ۔ صحیح کہتے میں سید الشہداء کی بارگاہ میں گیا ہوں، یہ عرض کر کے واپس آ گیا۔ کہا میں مسجد نبوی میں آیا ہوں، میری والدہ مجھے کہتی ہیں بیٹا کوئی بزرگ تمہارا پوچھ رہے تھے، تو میں نے اپنی والدہ سے پوچھا امی وہ کیسے تھے بتائیں تو کہتی بیٹا ان کی سفید سی داڑھی ہے، وہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں۔ کہتے میں اندر گیا ہوں تو ایک بزرگ انہوں نے کہا شیخ احمد مرحبا، تو انہوں نے میں بڑا حیرت زدہ ہوا، میری زندگی میں پہلی ملاقات اور مجھے میرے نام سے جانتے ہیں۔ صحیح کہا انہوں نے کہا تم مصر سے آئے ہو؟ میں نے جی حضور میں مصر سے آیا ہوں۔ کہا چلو میرے ساتھ۔ کہا وہ مصر کی خیمے میں لے گئے، مصری خیمے میں لے گئے اور وہاں پہ مصر کے لوگ تھے، انہوں نے جا کے سلام کیا، لوگ فوراً ان کے ادب میں کھڑے ہو گئے اور ان کو سلام کا جواب دیا۔ انہوں نے کہا یہ شیخ احمد ہے، ان کو ان کی والدہ کو مصر پہنچانا ہے، کتنے پیسے لگیں گے؟ انہوں نے کہا وہ اتنے پیسے لگیں گے۔ انہوں نے پیسے دیے اور کہا کہ باقی پیسے تمہیں مصر میں مل جائیں گے۔ وہ بزرگ وہاں سے جب مسجد نبوی واپس آئے اور کہا کہ شیخ احمد اپنی والدہ کو لے کے مصری خیمے میں چلے ہو، تمہارا بندوبست ہو گیا ہے، صحیح اور مجھ سے کہنے لگے تم مسجد نبوی میں جاؤ میں آتا ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں داخل ہوا ہوں اور میں باہر نکلا ہوں، وہ بزرگ نہیں تھے۔ میں حضرت شیخ صفی الدین کشاش رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہوا اور پورا واقعہ سنایا کہ وہ بزرگ مجھے نظر نہیں آئے، تو وہ مسکرانے لگے۔ کہا جانتے وہ تمہاری مدد کرنے کون آئے تھے؟ کہا وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جو مانگو سید الشہداء کے وسیلے سے جو پریشانی وہ ملتی۔ میں نے یہ بڑا سنا ہے، یہ آپ نے جو واقعہ بتایا مجھے کچھ چیزیں ریکال ہونا شروع ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدار پر اگر آپ نے کوئی اپنی عرضی پیش کر دی ہے نا تو فیصلہ بڑی تیزی سے ہوتا ہے، وہاں ڈیلے نہیں ہوتا، معاملات وہاں بہت تیز ہے اس حوالے سے کہ یعنی آپ نے کہا اور چیز پوری ہو رہی ہے۔ بالکل وہاں جو ہے مطلب اور بڑے سوچ سمجھ کر جو ہے نا وہاں پر بھی اپنے دل کو قابو کر کے جانا ہے۔ مدینے جاتے ہیں تو ان کے علم میں ہوگا کہ جو ہمارے ایسے لوگ ہیں نا جو ان کے فضائل سے واقف ہیں اور حضور کی محبت جس انداز میں حضرت حمزہ سے ہے، تو لوگ اس نسبت سے حضرت حمزہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں بدھ کے روز، اور بدھ کے روز جا کے رات میں تو یوں سمجھے دن کا سما ہوتا ہے وہاں، اور لنگر کا اہتمام ہوتا ہے، یعنی ہر بدھ وہاں ایک یوں سمجھے کہ دن کا سما ہے، لنگر ہی لنگر ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ معمول ہے دنیا بھر کے مسلمانوں کا کہ جب وہ آتے ہیں تو وہاں پر ضرور جاتے ہیں اور بدھ کو جو ہے کیا کہتے ہیں یہ کرتے ہیں، اور بدھ کو ایک کام اور بھی وہاں کرنا چاہیے، کیونکہ ایک بات ایک ذہن میں آ گئی تو میں نے کہا یہ وہ بھی مینشن کر دوں کہ مسجد فتح جا کر بدھ کے روز جو ہے وہ ظہر اور عصر کے درمیان جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کو بھی قبول کرتا ہے۔
تو یہ حضرت جابر کا معمول تھا. مفتی صاحب کچھ شہادت کے حوالے سے بھی بتائیے گا. سنا ہے کہ جو آپ کو غسل ہے وہ فرشتوں نے دیا تھا. جی بالکل، آپ جس طرح حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل الملائکہ کہا جاتا ہے، اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی فرشتوں نے غسل دیا تھا. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ میرے چچا کو فرشتوں نے غسل دیا. اور آپ کی جو نماز جنازہ ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھائی. اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ ہر صحابی رسول 70 صحابہ کرام جنگ احد میں شہید ہوئے، ہر صحابی کے ساتھ آپ کا جو ہے جس میں اتھر کو رکھا جاتا تھا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نماز جنازہ پڑھتے. اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ 10 صحابہ کے جس میں اتھر کو رکھا جاتا، اس کے ساتھ آپ کے جس میں اتھر کو رکھا. اتنی محبت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے فرماتے تھے. اب بہادر ایسے ہیں، ایک واقعہ میں سوچ رہا ہوں کہ یہاں کوٹ کر دوں اور اس کے بعد ہم اپنے اس ایپیسوڈ کا اختتام کریں، کہ بہادر حضرت حمزہ ایسے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت ایمان میں نہیں تھے، تو یہ بڑا مشہور واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ آپ جو ہے نا اس ارادے سے نکلے کہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیں. تو حضرت حمزہ حضور کی حفاظت پہ موجود تھے. جب یہ اطلاع وہاں پہنچی کہ حضرت عمر جو ہیں وہ اس نیت سے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آ رہے ہیں، تو حضرت حمزہ نے یہ کہا کہ آنے دو، اگر تو وہ نیک ارادے سے آ رہا ہے تو ٹھیک، ورنہ پھر اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا. یعنی آپ حضرت عمر جو اتنے بہادر تھے، ان کے سامنے آنے سے لوگ کتراتے تھے، ڈرتے تھے، اور حضرت حمزہ کا حضور کی حفاظت میں یہ کہنا، تو آپ یہ سوچیں کہ آپ کتنے بہادر تھے. تو یہ کچھ واقعات تھے اور کچھ باتیں تھیں جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تھیں. امید ہے کہ آپ کو یہ بھی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں، اس میں کچھ نئی باتیں، کچھ نئی چیزیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اب تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. مفتی صاحب کا ایک دفعہ پھر ہم شکریہ ادا کریں گے، اور ان کے چینل کو آپ نے لائک بھی کرنا ہے، سبسکرائب بھی کرنا ہے، اور ان کی ویڈیوز کو بھی شیئر کیجیے گا. ان کے چینل پہ جائیے، لنک میں دے رہا ہوں ڈسکرپشن کے اندر، وہاں سے آپ ان کے چینل کو جا کے فالو کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.